بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فتنوں کے دور میں ہماری یہ ہے کہ ہم کوئی بھی آواز اٹھتی ہے، کوئی بھی تنظیم عمل میں آتی ہے، کوئی جھنڈا بلند کیا جاتا ہے، کوئی بات کہی جاتی ہے، کوئی نئی بات لا کر کے مسلمانوں کے درمیان اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو شریعت اسلامیہ کے میزان پر تول لیا کریں، قرآن و سنت پر اور منہج صحابہ پر تول لیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی جھنڈا اٹھا، کوئی بھی تنظیم بنائی گئی، کسی بھی انداز کی جذباتی نعرے بلند کیے گئے، ہم ان کے پیچھے نکل کر کے اپنے دین کو تباہ و برباد کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میزان جس سے ہم حق و باطل کو تولیں گے، یہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا۔ یہ میزان اگر مشتبہ ہو جائے، اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء کرام کی جانب رجوع کریں، کیونکہ فتنوں کا سامنا کرنے کی طاقت علماء کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ علماء ہیں جو رہتی دنیا تک دین اسلام کے قیام کے لیے انبیاء کے وارث بنائے گئے۔ یہ علماء کرام کے اندر دور رسی، حکمت و دانائی، صبر و تحمل، علم کی گہرائی، ہمت اور قوت اتنی دی گئی ہے قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر کہ یہی علماء فتنوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کے کندھے پر اعتماد نہ کیا جائے، ان کے علاوہ کسی کی جانب رجوع نہ کیا جائے۔ آج جو تنظیمیں، جو تحریکیں جتنا زیادہ جذباتیت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہندوستان میں کام کر رہی ہیں، وہ علماء بیزاری کا کام اتنا زیادہ کرتی ہیں، عوام کو علماء سے دور کرنے کا کام اتنا زیادہ کرتی ہیں۔ اور منہج سلف یہ ہے کہ ہم علماء کرام پر اعتماد کریں، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر بھی غور و تدبر کریں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کثرت کے ساتھ اپنی دعاؤں میں رویا کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، حکام کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کسی نے دریافت کیا کہ حکام کے لیے اور مملکتوں کے لیے، سسٹم کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ اتنی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کچھ اچھا کام کروں گا تو میری وجہ سے دو چار لوگ سدھر جائیں گے، دو چار لوگوں پر اس کا اچھا اثر پڑ سکتا ہے، لیکن اگر استحکام حاکم وقت کو اور حکومتوں کو مل جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں سارا ملک سدھر جائے گا، ساری دنیا کے اندر اچھا دستور اور اچھے نظام کا تعارف ہوگا۔ لہذا میں حکام کی اصلاح کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں۔ اور یہ لمحے فکریہ ہے کہ آج کے دور میں قرآن و سنت کی پیروی کرنے والی بعض چند گنی چنی جو حکومتیں ہیں، آج مسلمان ان کو جتنا گالیاں دیتا ہے شاید غیر مسلم اتنی گالیاں نہ دیتے ہوں۔ اس وجہ سے ہم کو اپنی گریبان میں جھانکنا ہوگا، غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہوگا، غلطیوں کی اصلاح کا شرعی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، تنہائی میں خط و کتابت کے ذریعے ان کو تنبیہ کرنی ہوگی، اس کا شور کرنا، اس کو سوشل میڈیا پر اچھالنا، دوسری قوموں کو وہ مسالہ مہیا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ اور ہلاکت کا باعث ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جن لوگوں کو ہم دنیا کے اندر سلطنت دیتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اس سے مراد یہ ہے کہ وَأَمَرُوا بِالتَّوْحِيدِ، وہ توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ لوگ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو شرکیات اور شرک کی تمام اقسام سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ حکام اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہماری چھٹی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فتنوں کے وقت میں قول و عمل میں بہت محتاط رہیں، جذباتی باتیں نہ کریں، اپنی گفتگو کو تول لیا کریں، وزندار باتیں کریں، کیونکہ ہر وہ بات جو اچھی لگتی ہے ضروری نہیں کہ صحیح ہو، ہر وہ کام جو ہم کو نکھر کر کے نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ درست ہو، لہذا اس کو شریعت اسلامیہ کی میزان پر تول لیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کا علم حاصل کیا، ایک علم میں تمہارے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں اور ایک علم ایسا ہے جس کو میں بیان نہیں کرتا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب خلافت امویہ میں فتنے شروع ہو چکے تھے، مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تھا۔ اس دور میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک بات، ایک علم تو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، دوسرے کو چھپا لیتا ہوں، رک جاتا ہوں۔ وہ علم جو بیان کرتا ہوں وہ احکامات کا،
इबादत के तरीके का, अकायद का, इस्लामी बुनियादों का इल्म है, और जिन चीजों को मैं छुपा लेता हूं, उलमाए किराम कहते हैं इससे खिलाफत उमविया या बाद के अदवार में आने वाली पेशीन गोइयां, जो फितने उभरने वाले थे, उनके बारे में वो इल्म लोगों को नहीं बयान करते थे, बल्कि कहते थे कि अगर मैं उसको बयान करूं तो तुम ही में से कोई उठेगा, और जैसे बकरी को ज़बाह किया जाता है वैसे ही मुझको ज़बाह करके तबाह बर्बाद कर देगा। ये हमारे असलाफ का तरीका था कि आज के दौर में जिसको जितनी टीआरपी चाहिए वो सहाबे इकराम की उतनी कमियां निकालने के लिए बैठता है, जिसको जितनी टीआरपी चाहिए वो खिलाफत उमविया और खिलाफत मुलूकियत के बहाने से सहाबे इकराम की तनकीस और उन पर तनकीदें करने की पॉलिसी इख्तियार करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बुरा लगा तो तौबा कीजिए, क्योंकि आप गलती पर हो।